مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اس وقت ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ بڑے عظیم ایام ہیں، بڑا عظیم عشرہ ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد یہی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ لیں اور تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں چند مقررہ دنوں میں۔ یہ چند مقررہ دن کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں اس سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ناظرین، یہ کورونا کا دور چل رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 3-4 مہینہ پہلے ہمارے بیچ میں تھے اور اس 4 مہینے کے اندر وہ اللہ کو پیارے ہو چکے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ عشرہ دیا ہے، یہ ذی الحجہ کا یہ ایام دیے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا ایام العشر، مطلق کہا اللہ کے نبی نے کہ پوری دنیا میں سب سے افضل دن اگر ہیں تو اسی عشرہ ذی الحجہ کے دن۔ یہ صحیح الجامع کی 1133 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں دنیا کی تمام بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ وہ عشرہ ہے جس میں حج بھی ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، یعنی تمام امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں اس عشرے کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ انہی 10 دنوں میں ایک دن ہے عرفہ کا دن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کسی دن جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو وہ دن عرفہ کا دن ہے۔ اور انہی 10 دنوں میں یوم عید ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ محترم ناظرین، یہ افضل ترین ایام چل رہے ہیں۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہمارے یہ ایام کیسے گزر رہے ہیں۔ کوئی عبادت نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی روزہ نہیں۔ ہمارے سلف کا کیا حال تھا؟ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سوانح اور سیرت کی جو کتابیں وہ کہتی ہیں کہ جب عشرہ ذی الحجہ آتا تھا یشتغل بالعبادت والذکر والتسبیح، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر میں اور تسبیح میں لگ جاتے تھے۔ وَيَجْتَهِدُ اجتہادا عظیما، اور اتنی محنت کرتے تھے کہ اتنی محنت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت سعید بن جبیر کہا کرتے تھے اذا دخلت علیکم العشر، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آ جائے فلا تطفئوا السرج، تو اپنے گھروں کے چراغ مت بجھاؤ، یعنی رات بھر تلاوت ہو، رات بھر اللہ کا ذکر ہو، رات بھر تہجد پڑھی جائے۔ رات، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رات بھر اپنے چراغ مت بجھاؤ۔ ناظرین، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا تھا ان یقتر موت الفجع، اچانک موتیں لوگوں کو آئیں گے۔ اب دیکھیں اچانک لوگ مر رہے ہیں، اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان، اس کو کورونا ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہوگی، اچانک مر گیا۔ ناظرین، آج کورونا کے دور میں ہم جو ہے ذی الحجہ کا یہ مہینہ اور یہ عشرہ پائے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اسی رب کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے رات اور دن کی یہ آمد اسی لیے بنائی تاکہ اس رب کو ہم یاد کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر، اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 کے اندر کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اس رب نے رات اور دن کو بنایا ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتے ہیں، کیوں؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے
جو اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا شکر کرنا چاہیں ان کو سبق دیتی ہے دن اور رات کی یہ آمد کے دیکھو یہ دن اور رات جب تمہارے رب کے حکم سے چل رہے ہیں تو تم بھی اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انت مجموعۃ ایام انما انت مجموعۃ ایام، کہتے تھے کہ اے لوگو تم کیا ہو، تم ایام کے مجموعہ ہو، تم دنوں کے مجموعہ ہو، کلما یوم مضی بعضک، جیسے جیسے ایک دن گزرتا ہے سمجھ لو تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر، تم زندگی کے جو دن ہیں ان سے تم بنے ہو، ایک دن گزرا تمہاری زندگی کا ایک پارٹ کم ہو گیا۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی کا ایک پل بھی جو گزر چکا ہے وہ ہمیں واپس ملنے والا نہیں ہے۔ آئیے ان مبارک ایام میں ہم کیا کر سکتے ہیں، چند اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے محاسبہ کریں کہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس عشرے میں ہم نے ایک بار بھی قرآن کھول کر کے پڑھا؟ اس عشرے میں ہم نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنے گناہوں سے استغفار ہم نے کتنی مرتبہ طلب کی؟ ہم نے اپنے اعضاء و جوارح، اپنی آنکھ، اپنی کان، اپنے ناک، ان سب چیزوں کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں استعمال کیا یا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں استعمال کیا؟ ان تمام باتوں کا محترم ناظرین ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سال کے افضل ترین ایام چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا ہاتھ کیا کر رہا ہے، ہماری زبان کیا کر رہی ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن ایک بار بھی کھول رہے ہیں کہ نہیں کھول رہے ہیں، ہم جیسے گنہگار اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ان 10 دنوں میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ کوشش کریں کہ راتوں میں اٹھیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کے آگے روئیں، اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے بنیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے کچھ نیک بندے وہ ہوتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیتوں کو رات میں قیام اللیل میں پڑھتا ہے، 10 راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ کے وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتوں کا قیام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانتین میں لکھا جائے گا، عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ ومن قام بألف آیۃ، اور جو 1000 آیتوں کا قیام اللیل کرتا ہے کتب من المقنطرین، تو وہ دولت، وہ نیکی کے خزانے جمع کرنے والے مقنطرین میں اس کو لکھا جائے گا۔ یہ صحیح الجامع کی 6439 نمبر کی صحیح روایت۔ ان 10 دنوں میں آخری دن جو عید الاضحیٰ کا اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، باقی کے جو 9 دن ہیں اس میں ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ 9 دن روزہ رکھیں۔ اگر 9 دن نہیں رکھ سکتے تو زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا جو ثواب ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، وہ ہمارے سوچ سے باہر ہے۔ صحیح بخاری کی 7492 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے وہ خاص میرے لیے، وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی 2840 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے 70 سال تک اس کو دور رکھے گا۔ ناظرین، انہی 10 دنوں میں عرفہ کا روزہ آتا ہے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی 1162 نمبر کی روایت ہے۔ تو عرفہ کا روزہ بھی رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ ہم اپنے اپنے ملک کے حساب سے رکھیں گے۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہے کہ جب حاجی لوگ عرفات میں ہوں گے تو اس دن رہنا ضروری ہے، یہ غلط بات ہے۔ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جس میں نیوزی لینڈ شامل ہے کہ جس دن حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں، جس موقع پر جس ٹائم وہاں رات ہوتی ہے، وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور جب تک ان کے روزہ رکھنے کا ٹائم آتا ہے عرفات سے حاجی نکل چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کو عرفات سے نہ جوڑیے۔ عرفہ کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اپنے اپنے ملک کے حساب سے، چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ اس سلسلے میں یہی صحیح بات ہے، یہی راجح بات ہے، یہی مضبوط بات ہے۔ اور ناظرین، سلف صالحین اس عشرے میں
اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، تکبیر کے کلمات پکارتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت پیش کی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تعلیقاً امام بخاری نے پیش کی ہے کہ یہ دونوں بازاروں میں جاتے تھے تو تکبیر کے کلمات پکارتے تھے۔ تو تکبیر، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تسبیح اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنی زبان کو تر رکھے اللہ کے ذکر سے۔ مسند احمد کی 5446 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اس عشرے کے اندر کثرت سے اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو، اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو ناظرین، یہ ذی الحجہ کے اس عشرے کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔